بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابھی شادلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جہاں بات ہوتی ہے حق کے ساتھ۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا جادو واقعی ہوتا ہے، کیا جنات انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا یہ سب باتیں وہم ہیں یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پہلے ہم جادو پر بات کریں گے۔ آج سے 1400 سال پہلے جاتے ہیں کہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ہوا، اور یہ واقعی صحیح بخاری مسلم میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے ہونے نہ ہونے کا شبہ ہونے لگا، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، دو فرشتے آتے ہیں، ایک آپ کے سر کی جانب، سرانے کی جانب، اور ایک پاؤں کی جانب کھڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اس شخص پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا، تو دوسرا جواب دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ کس نے کیا؟ کہا لبید بن عاصم یعنی ایک یہودی شخص نے کیا۔ کہاں کیا؟ زروان کی کنویں کے اندر۔ کس پر کیا؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے ٹنکی کے دندانوں کے ساتھ اور باروں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، صحابہ کو لے کے جاتے ہیں اس کنویں میں، وہاں سے وہ چیزیں نکالتے ہیں۔ تو اس بنا پر سورہ فلق ناس کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو 11 گرے لگائی سورہ فلق ناس کی جو آیتیں وہ 11 ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وہ گرہ کھولتے ہیں، اس طرح جس طرح آخری آیت پڑھتے ہیں تو آخری گرہ کھل جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو چیز پوچھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دی۔ تو یہ ساری سچویشن جو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں وہ کنویں سے نکالتے ہیں اور سورہ فلق ناس پڑھتے ہیں، ہر آیت پر وہ گرہ کھلتی جاتی ہے، بالکل آخری آیت پر جیسے گرہ کھلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو کا جو وجود ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، برحق ہے۔ کچھ لوگ جادو کا بالکل سرے سے انکار کرتے ہیں کہ بھئی یہ بالکل جادو ہے ہی نہیں، اور یہ بالکل فراڈ ہے، ڈکوسلے ہیں، بالکل یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ مانیات سے ٹکراتی ہے۔ کیونکہ یہ جو جادو کا وجود ہے قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو تھا، تو بنی اسرائیل کے دور کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، جو موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ فرعون سے جب ہوا تھا آمنا سامنا، تو بہت سے جادوگر آئے تھے، انہوں نے قرآن میں بھی سے فلما الغوا قال موسیٰ بجئتم بسحر اللہ سحر وقال اسرا بالمفسدین، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ نصیب فرمایا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں قرآن کے اندر پہلے پارے کے اندر آتے ہیں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو اتارا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اس طور پر کہ وہ ساتھ میں یہ بتاتے تھے یہ آپ کو جو سکھایا جا رہا ہے یہ آزمائشی طور پر ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اور کیونکہ جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے، شیاطین نے لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہ جو سلیمان علیہ السلام ہے یہ جادو نہیں کرتے بلکہ یہ شیاطین نے لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، اور دوسری اس سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی بھی پیدا ہو جاتی ہے، حقیقت ہے۔ اور اس کا بچاؤ کا طریقہ کار کیا؟ بہترین طریقہ یہ آپ جو سمجھ لیں کہ بندہ صبح شام سورہ فلق ناس اپنے معمول میں رکھے، صبح شام 3 مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھے اور آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھے اور اپنے پر دم کیا کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق ناس پڑھتے اور آیت الکرسی کو صبح شام پڑھ کے اپنے پر دم کیا کرتے تھے۔ ہم بھی اس چیز کو اپنا معمول بنائیں تو بندہ جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بہترین عمل یہ ہے کہ سخت سے سخت خطرناک سے خطرناک جادو کیوں نہ ہو، سورہ فلق ناس کو 3 مرتبہ پڑھے اور اسی طرح آیت الکرسی کو 3 یا 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے پر دم کیا کرے، کیونکہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا، آپ صبح شام سورہ فلق ناس پڑھتے اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پر دم کیا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو کا وجود حق ہے اور سچ برحق ہے، اور اس کا انکار کسی صورت میں بندہ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ جادو کا انکار براہ راست احادیث کا انکار ہے، براہ راست قرآن کی آیتوں کا انکار ہے۔ جو قرآن کی آیت کا انکار کرے، حدیث مبارکہ کا انکار کرے، وہ ایمان اس کا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جادو کا بالکل انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جادو کا وجود ثابت ہے، اور ہمیں اس سے یعنی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں جادو کی علامات کیا ہے، اور ہم بات کرتے ہیں جادو کی علامات پر، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم پہ جادو ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں جادو کی موٹی موٹی علامات میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بس اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سر میں بہت زیادہ شدید درد رہتا ہے، خواہ مخواہ کوئی ٹینشن بھی نہیں مگر پھر بھی سر میں بہت زیادہ درد ہے، اسی طرح کندھے بھاری رہتے ہیں، خواہ مخواہ غصہ آنے لگتا ہے، اور اگر کوئی اسے اچھی بات بھی کرے وہ بھی اس کو بری لگتی ہے۔ ایسی بیماری جہاں انجیکشن ٹیبلٹ اور ڈراپ کام چھوڑ دیا، آپ کو سمجھے مسئلہ جادو کا ہے، اور ہر بیماری جادو بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کی، ہر بیماری جادو بھی نہیں ہوتی ہے اور ہر مسئلہ جادو بھی نہیں ہوتا ہے۔ کچھ مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ جسمانی ہوتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کوئی ایسا بندہ ذہنی کوئی مریض ہے یا جسمانی کوئی مسئلہ ہے اس کو بندہ علاج کرے، کیونکہ ہر مسئلہ جادو نہیں ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں جنات کے حوالے سے بات کرتے چلو، کیا جنات کا وجود ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو جنات کو اپنے ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح انسان کے اندر یعنی قبائل ہیں، زبانیں ہیں اور مختلف مذاہب
مذاہب ہیں، اس طرح جنات کے اندر بھی مختلف قبائل ہیں، مختلف زبانیں ہیں، ان کے مختلف عقائد ہیں، مختلف لوگ ہیں. اس طرح انسان سے پوچھ گچھ ہوگی قیامت میں، ان سے سوال یعنی کہ کس طرح زندگی گزاری، اس طرح سوال و جواب ہوں گے، پوچھا جائے گا انسان سے. اسی طرح جنات سے بھی پوچھا جائے گا، اور جنات کا وجود بھی ہے، قرآن سے ہمیں ثابت ہوتا ہے. سورہ جن بھی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. کئی مرتبہ بیشتر مقامات پر انسان کو بھی مخاطب کیا اور جنات کو بھی اس میں مخاطب ہے، اور اس کا وجود ثابت ہے. اور ساتھ میں یہ بتاتا چلوں، ہر مسئلہ جنات بھی نہیں ہوتے، ہر بیماری جادو بھی نہیں ہوتی. کچھ مسئلے مسائل بنسے کے ساتھ جسمانی ہوتے ہیں یا میڈیکلی مسئلہ ہو جاتے ہیں. میں ایک آسان سا اصول آپ کو بتاتا ہوں. آپ یوں سمجھ رہے ہیں جہاں انجیکشن ڈرپ یا ٹیبلٹ کام چھوڑ دیں، مسئلہ آپ سمجھ لیں جادو کا ہے. آپ کسی اچھے معالج سے یا بہترین روحانی اسپیشلسٹ سے آپ رابطہ کریں، جو لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہیں، اس سے آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہوتا ہے، آپ کو نظر آئے گا. بہترین یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اپنے جو میں نے آپ کو بتایا، یعنی جو اذکار ہم نے بتا دیا آپ کو، جو میں نے آپ کو بتائے، اور ہم نے ماشاءاللہ اپنے علاج کی ترتیب بھی ابھی آن لائن حساب کتاب رکھ دیا ہے. ملک کی کسی صوبے کے اندر، کسی شہر کے اندر بھی جو لوگ رابطہ کرنا چاہیں یا علاج کروانا چاہیں، جس کے اندر جس بندے کو آپ یہ سمجھ لیں کینسر کا مرض ہے یا فالج، یا جو آپ کینسر کا مرض ہے، فالج کا مرض ہے، جناتی مرگی ہے، کوئی ایسے مسئلے مسائل ہیں، تو وہ آ کے انشاءاللہ یہ جنات کے مسئلے مسائل ہیں، وہ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر بھی دیا ہوا رابطے کے حوالے سے، اور ٹوکن کی ترتیب ہم نے یہ رکھی ہے. آپ کے علاج کا جو مقرر دن ہے وہ بھی اس پہ شو کر دیا جائے گا، آپ کی رہنمائی کی جائے گی، اور پورا ایک نظام ہے کہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.